کہ میرے اعمال سے میری زندگی پر اور میری آل اولاد کی زندگی پہ کیا فرق پڑے گا۔ اب اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جانے کے بعد ہماری اولاد کا آخرت میں کیا ہوگا۔ تو آپ کی اولاد کے رزق کی، اس کی عزت کی، اس کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری پھر اللہ تعالیٰ لیتے ہیں۔ ہم محنت کے مکلف ہیں، نتیجے کے مکلف نہیں۔ تو مال یا پیسہ ایکچوئل کرنسی نہیں ہے۔ تو ہماری پرسنالٹی کی ملٹیپل ڈائمینشنز ہوتی ہیں، ان ساری ڈائمینشنز کو ہم نے کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ آج کل ہماری لائف میں جو ہم نے بہت ساری جگہوں پہ سنا ہوا ہے، کوئی سنا ہوا ہے کہ ہماری جو آخرت کی کرنسی ہے وہ ہماری نیکیاں ہیں، اور اس دنیا کی کرنسی کو ہم پیسہ سمجھتے ہیں۔ آخرت کی کرنسی نیکیاں جو ہیں وہ ہم کہتے ہیں ہمیں دنیا میں اکٹھی کرنی ہے، اور آخرت میں جو کرنسی ہمارے پاس ہوگی، جتنی زیادہ وہ کرنسی ہمارے پاس ہوگی، جتنی زیادہ ہمارے پاس وہ نیکیاں ہوں گی، اتنے زیادہ ہمارے درجات بلند ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملیں گی۔ یہ ہمارا عام طور پر جنرل کانسیپٹ یہی ہے۔ اسی طرح سے دنیا میں ہم جس چیز کو کرنسی سمجھتے ہیں وہ ہم پیسے کو کرنسی سمجھتے ہیں، اور اس پیسے کے لیے ہم بڑی بڑی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہ پیسہ زیادہ سے زیادہ کمائیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جس طرح آخرت میں نیکیوں سے ہم نعمتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح سے دنیا میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم پیسہ کمائیں گے اس سے ہمیں دنیا کی نعمتیں حاصل کریں گے، اور اسی طرح سے اس پیسے کو اگر ہم صحیح جگہ پہ خرچ کریں گے تو آخرت کی نیکیاں بھی ہمیں ملیں گی۔ لیکن سمجھنے کی ضرورت ہمیں یہ ہے کہ آپ کی نیکیاں جو آخرت میں آپ کو ملیں گی اور جو اس دنیا کی آپ کی کرنسی ہے، وہ دونوں جو ہیں ڈیریویٹو ہیں۔ ایکچول کرنسی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس دنیا میں وہ مال نہیں ہے۔ اس دنیا میں ہمارے لیے جو ایکچول کرنسی ہے وہ وقت ہے، کیونکہ اس وقت سے ہی آپ مال کمائیں گے، اسی وقت کو ہی استعمال کر کے آپ اس دنیا میں اپنے لیے سہولتیں اکٹھی کریں گے، اسی دنیا میں اسی وقت کو اپنی فیملی میں دے کر اپنی فیملی کے ساتھ تعلقات کو بہتر کریں گے، اپنی آل اولاد کو دے کر ان کی تربیت کریں گے، اپنے کاروبار کو دے کے اپنے کاروبار کو بہتر کریں گے۔ اسی طرح سے اسی کرنسی یعنی وقت کو دے کر آپ مال بھی کمائیں گے۔ تو مال یا پیسہ ایکچول کرنسی نہیں ہے، ہماری ایکچول کرنسی جو ہے وہ وقت ہے، اور اسی وقت کے ساتھ ہی ہم اپنی آخرت کی کرنسی بھی کماتے ہیں، یعنی نیکیاں۔ تو اس وقت سے دونوں کرنسی جو ہے وہ ڈرائیو ہوتی ہیں۔ آپ کے پاس اس دنیا کا مال بھی چلے، آپ اگر کرنسی سمجھتے ہیں تو وہ ڈرائیو ہوتا ہے، آخرت کی جو کرنسی ہے نیکی وہ بھی ڈرائیو ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایک بہت بڑی اور عظیم نعمت دے کے بھیجی ہے وہ وقت ہے۔ اب اس وقت کا صحیح استعمال جو ہے وہ ہمارے اس دنیا میں کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے، آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور اس وقت کو ضائع کرنا ہمارے لیے دنیا میں بھی مسائل اور پریشانیاں پیدا کرے گا، کرتا ہے، اور آخرت میں بھی پریشانیاں اور مسائل پیدا کرتا ہے۔ آج دیکھنے ہم بہت سارا ٹائم جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ لگاتے ہیں، اپنی ریلز سکرول کرتے ہیں۔ 1 منٹ کے لیے ہم موبائل کھولتے ہیں اور 3 3 منٹ کی ریلز سکرول کرتے چلے جاتے ہیں، اور وہ گھنٹے گزر جاتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ اب یہ ہم نے کیا کیا، ہم نے اپنی کرنسی کو یعنی وقت کو غلط جگہ استعمال کر دیا۔ اب اس غلط جگہ پہ اس کرنسی کے استعمال کرنے سے آپ کو جو رزلٹ ملے گا وہ بھی غلط ملے گا، نہ آپ اس دنیا میں کامیاب ہو سکیں گے۔ آپ نے نمازیں بھی مس کر دی، آپ نے کاروبار کرنے کے لیے جو وقت تھا وہ بھی ضائع کر دیا، اگر آپ کہیں جاب کر رہے تھے تو آپ نے جاب کا وقت ضائع کر دیا۔ تو ٹوٹل جو ہے اس کو اگر ہم کہیں گے تو اٹس اے ٹوٹل لاس۔ اسی طرح سے آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کرنسی کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے کے بھیجی ہے، جس کو ہم وقت کہتے ہیں، اس کے صحیح استعمال سے ہماری اپنی زندگی پر اور ہماری آخرت پر کیا فرق پڑے گا۔
اور نہ صرف یہ کہ ہماری زندگی پہ کیا فرق پڑے گا، بلکہ ہماری آنے والی نسلوں پہ کیا فرق پڑے گا، اور اسی طرح سے ہماری بہن بھائیوں کی لائف میں، ہماری فیملی کی لائف میں، اور ہماری اپنی دنیا میں اور آخرت میں کیا فرق پڑے گا۔ تو ہمیں آج اپنے اندر جھانکنے کی، اپنا سیلف انالیسس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ جو ہیں یوزلی جب بھی نیکی کی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی اپنے بچوں کو ہم نصیحت کرتے ہیں کہ آپ نماز پڑھو، آپ قرآن پڑھو، آپ محنت سے عبادت کرو، محنت سے اپنی تعلیم حاصل کرو، اچھی جاب کرو، اچھا کاروبار کرو، اور اسی طرح سے ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی نیکی پہ آ جائیں، دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ لیکن اکثر ہم اپنے آپ کو اس میں بھول جاتے ہیں۔ تو ہمیں آج یہ انالیسس کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے اعمال سے میری زندگی پر اور میری آل اولاد کی زندگی پہ کیا فرق پڑے گا، کہ ہم اپنی حیثیت میں ایک، جہاں پہ والدین میں والد ہوتے ہیں، والدہ ہوتی ہیں، اسی طرح بہن اور بھائی میں سے کوئی ایک رول ہمارے پاس ہوتا ہے، اگر ہم جاب کرتے ہیں تو ہم کسی کے سبارڈینیٹ ہوتے ہیں، کسی کے باس ہوتے ہیں، کسی کے پیئر ہوتے ہیں، تو ہماری پرسنالٹی کی ملٹیپل ڈائمینشنز ہوتی ہیں۔ ان ساری ڈائمینشنز کو ہم نے کیسے ہینڈل کرنا ہے دین کے مطابق، تاکہ ہم اپنی جو صحیح کامیابی ہے، جس کو ہم فلاح بھی کہتے ہیں، وہ حاصل کر سکیں۔ تو اگر ہم آج اپنے آپ کو غور سے دیکھیں تو ہمیں ایک بڑی فکر جو لاحق ہوتی ہے، وہ ہمیں اپنی آل اولاد کے بارے میں بڑی فکر لاحق ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہماری آل اولاد ہے وہ اچھا پڑھے، اچھا کمائے، اچھا کاروبار کرے، اس کے لیے بھی ہم بہت محنت کرتے ہیں، دن رات لگا دیتے ہیں۔ اگر ہم کوئی دکان چلاتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ایک کی بجائے 10 دکانیں ہوں۔ فیکٹری آنر ہیں تو ہم چاہتے ہیں ملٹیپل فیکٹریز ہوں۔ اگر ہم جاب کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ جی ہمارے بچے جو ہیں وہ بھی اچھا پڑھ لیں اور اچھی جاب کریں۔ تو ہماری دنیا میں جہاں پہ ہم اس وقت موجود ہیں، وہاں پہ ہماری جو بہت ساری ایفرٹس ہیں، بہت ساری جو کوششیں ہیں، وہ اپنی اولاد کو سکسیسفل کرنے میں صرف ہو جاتی ہیں، اسپیشلی پیرنٹس کی۔ اور والدین جو ہیں وہ محنت کرتے ہیں صبح سے لے کے شام تک، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کی جو اولاد ہے وہ اچھی زندگی گزارے، اسپیشلی ان کے مرنے کے بعد، جس وقت وہ ایجڈ ہو جاتے ہیں، زیادہ بڑھاپے میں آ جاتے ہیں، تو پھر ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو اتنا مال دے کے چلے جائیں کہ یہ اپنی زندگی بعد میں سکون سے گزاریں۔ تو اسباب کے درجے میں اگر ہم یہ ساری کوششیں دین کے مطابق کر رہے ہیں، اگر ہم ان ساری کوششوں میں کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کر رہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے، ظلم نہیں کر رہے، کسی کا مال ہتھیار نہیں رہے، تو یہ ساری چیزیں اسباب کے درجے میں ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہی ہمیں حکم بھی ہے کہ آپ پہلے سبب اختیار کرو اور پھر آپ اللہ تعالیٰ پر توکل کرو۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری جانے کے بعد بھی اچھی زندگی گزارے، تو ہمیں بے شک بہت محنت سے ان کے لیے اسباب اختیار کرنے ہیں، ان کے لیے اچھا مال اور جو وراثت ہے وہ چھوڑنی ہے۔ لیکن یہ وراثت ان کے پاس رہے گی یا نہیں رہے گی، اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس ثبوت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک واقعہ جو ہے خاص طور پر قرآن پاک میں ذکر کیا ہے۔ وہ واقعہ ہم سب نے سنا ہوگا، آج ہم اس کو اس اینگل سے سنتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، جب سورۃ کہف میں اس کا ذکر ہے، اس کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، وہ ایک بستی میں جاتے ہیں اور بستی کے لوگوں نے انہیں کھانا سرو کرنے سے انکار کر دیا ہوتا ہے، لیکن حضرت خضر علیہ السلام وہاں پہ ایک دیوار ہوتی ہے جو گر رہی ہوتی ہے، تو اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ آپ نے اس دیوار کو کیوں ٹھیک کیا جبکہ اس بستی کے لوگوں نے ہمیں کھانا بھی سرو نہیں کیا؟ تو اس کے اوپر جو ہے حضرت خضر علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اس بستی میں 2 یتیم بچے رہتے ہیں، جن کے گھر کی اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ دفن تھا، اور یہ خزانہ جو ہے آپ کے اللہ نے چاہا کہ جب یہ بڑے ہو جائیں تو ان کو اس وقت ملے،
کیونکہ ان کا والد ایک نیک آدمی. اب ہمیں یہاں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو نیکی پہ لے کے آئیں، اپنے آپ کو تقوی پہ لے کے آئیں، تو آپ کی اولاد کے رزق کی، اس کی عزت کی، اس کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری پھر اللہ تعالیٰ لیتے ہیں. تو اسی لیے جو ہم سم ٹائم توکل کو مس کر جاتے ہیں یا اس کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں، تھوڑا صحیح سمجھتے نہیں ہیں کہ ہمارے یہاں دین اور دنیا الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. ہم نے اس دنیا کو دین کے مطابق گزارنا ہے. اس دنیا کو ان رولز، ان گائیڈ لائنز، ان احکامات کے مطابق گزارنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں. بہت سمپل سی بات ہے. جس طرح سے ہم لوگوں کی جاب ڈسکرپشن ہے، جب ہم جاب کرتے ہیں تو ہمیں ایک جاب ڈسکرپشن ملتی ہے. اس جاب ڈسکرپشن میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی جاب جو ہے وہ اس طریقے سے کرنی ہے. اور پھر آپ اس جگہ پہ جب جاب کرتے ہیں، یا اس دکان میں یا فیکٹری میں یا کسی کمپنی میں، تو آپ جاب ڈسکرپشن کے مطابق جاب کرتے ہیں. اب جاب اور جاب ڈسکرپشن دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. اسی طرح سے دین اور دنیا بھی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. اس دنیا میں ہمیں جو جاب ڈسکرپشن ہمیں دے کے بھیجی گئی ہے، اس جاب ڈسکرپشن کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا ہے دنیا میں، تو ہمیں ایک جاب ڈسکرپشن دی گئی ہے. اس جاب ڈسکرپشن کی بارے میں قرآن پاک میں ہمیں سارے ڈوز اینڈ ڈونٹس بتا دیے گئے ہیں کہ آپ یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دین ہم پہ مکمل ہو گیا، ہمیں ہر چیز کے بارے میں پتہ ہے. تو اگر ہم ان ڈوز اور ڈونٹس کو فالو کریں گے تو ہم اپنی جاب ڈسکرپشن کو فالو کریں گے اور ہم زندگی کو گزاریں گے. تو اسی لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں اس دنیا میں محنت کرنی ہے اسباب کے درجے میں. نتائج کیسے بھی ہیں وہ پھر ان پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، صبر کرنا ہے. ہم محنت کے مکلف ہیں، نتیجے کے مکلف نہیں ہیں. تو اسی لیے ایز اے پیرنٹس ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم بہت محنت سے کام کریں، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے حلال اور طیب رزق کمائیں، اور اس رزق کے اندر ان کے لیے زندگی کے اندر اور اپنے مرنے کے بعد بھی ان کے لیے اسباب اختیار کریں. لیکن یقین یہی رکھیں کہ ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے، اور اس کی ایک کنڈیشن ہے. کنڈیشن یہ ہے کہ آپ خود نیک ہوں. اگر آپ نیک ہیں تو آپ بے فکر ہو کر جو ہے وہ اس دنیا سے ٹرانسفر ہو سکتے ہیں، انتقال ہو سکتے ہیں یا انتقال کر سکتے ہیں. اسی طرح سے قرآن پاک میں ایک اور آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ان کی اولاد بھی ایمان میں انہی کے راستے پہ چلتی ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی اولاد کو جنت میں ان کے ساتھ اکٹھا کر دیں. اب ہماری ساری فکر یہی ہے کہ ہم پہلی والی اگزامپل کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہمارے جانے کے بعد ہماری اولاد کا اس دنیا میں کیا ہوگا. اب اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جانے کے بعد ہماری اولاد کا آخرت میں کیا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کی تربیت پہ ٹائم نہ دیں، ان کی تربیت کے لیے اس بات کا بندوبست نہیں کریں، اور ہم یہ سمجھیں کہ اب یہ قیامت کے دن جو ہے یہ بھی ہمارے ساتھ جنت میں جائیں گے. جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فارمولہ بتا دیا ہے کہ آپ کے پیرنٹس جو ہیں اگر ایمان کے راستے پہ چلتے ہیں اور ان کی اولاد بھی ایمان کے راستے پہ چلتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کر دیں گے، ایک ہی جگہ پر جنت میں کر دیں گے. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایز اے پیرنٹس، ایز اے والدین، ہمارا کام صرف یہی نہیں ہے کہ ہم پیسہ کما کے گھر میں دیں اور کہیں کہ جی اب یہ بچے جو ہیں ان کو میں نے اچھا پڑھا دیا ہے، اچھے اسکول میں بھیج دیا تھا، اچھی یونیورسٹی میں بھیج دیا ہے، اچھی جاب دے دی ہے، اور میرا جو ہے یہاں سے فرض ختم ہو گیا ہے. ہمیں اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو اپنے ٹائم میں سے قیمتی ٹائم دینا ہے.
افیکٹو ٹائم دینا ہے. اس افیکٹو ٹائم میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو بیٹھ کے جو ہے ہر وقت نصیحت کرتے رہیں، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہیں. ان کے ساتھ کھیلیں کودیں، جو بھی اچھی ایکٹیویٹیز ہیں، ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں، اس پہ ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں. وہ ٹائم جو ہے ان کی کردار سازی میں بہت اہم رول پلے کرے گا. یہ کردار سازی جو ہے یہ ہمارے پاس آج کی سوسائٹی میں انفارچونیٹلی بہت مسنگ ہے. والدین اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کو آؤٹ سورس کر دیتے ہیں. والد جو ہے وہ والدہ پہ ڈال دیتا ہے، والد اور والدہ مل کے جو ہے وہ اسکول پہ ڈال دیتے ہیں. زیادہ کوشش کرتے ہیں تو ہم اسلامک اسکول میں بھیج دیتے ہیں، مدارس میں بھیج دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر ہمیں وہ رزلٹ نہیں آ رہے نا. ہماری سوسائٹی میں جو ہمارے بچے ہیں ان کی کردار سازی اس طرح سے ہو نہیں رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ساری چیزیں آؤٹ سورس کر دیں گے، دوسروں کو کہیں گے کہ جی وہ آپ کے بچوں کی تربیت کی ذمہ داری لیں گے، تو یہ ہماری خام خیالی ہے. ہمیں اپنے بچوں کے اوپر ٹائم خود لگانا ہے، ان کو ٹائم خود دینا ہے. اگر آپ ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو کھیل میں آپ ان کی کردار سازی بڑے اطمینان سے کر سکتے ہیں. کھیل میں جھوٹ نہیں بولیں. کھیل میں ان کے ساتھ کوئی ایسی ڈسکشن نہ کریں جہاں پہ آپ ان کو کہیں گے دیکھو یار میں نے تمہیں چکر دے کر جو ہے یہ گیم جیت لی ہے. آپ ان کو وہی ایتھکس سکھائیں گے، وہی ان کی کردار سازی کریں گے. ان کو لے کر اچھی جگہوں پہ سیر کے لیے لے کے جائیں، ان کو اچھا کھانا کھلائیں. اپنے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی حدیث ہے کہ تم میں سے اچھا وہی ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا. تو ہم اچھا بننے کے لیے بہت سارے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بنیادی چیزیں جو ہیں ہمارے کردار اور اخلاق کی وہ مس کر دیتے ہیں. تو ہم نے ابھی ایک چیز یہ دیکھی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد اچھی ہو اس دنیا میں، ہماری زندگی میں، اور ہمارے مرنے کے بعد بھی اچھی زندگی گزارے، تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں خود ٹھیک ہونا ہے، خود نیکی پہ آنا ہے. ایک تابعی ہے حضرت سعید بن حسین رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک قول نقل ہوتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے کہ بیٹے تمہاری خاطر میں نے اپنی نماز میں اضافہ کر دیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نوافل ہیں، جو تہجد کے نوافل ہیں، اس میں اضافہ کر دیا. تو یہ چیزیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد اس دنیا میں بھی کامیاب ہو، تو سب سے پہلے ہمیں خود نیکی اور تقویٰ پہ ہونا ہے. ہماری ایکسپیکٹیشن کسی بھی دوسرے سے اس وقت ہونی چاہیے جب ہم خود اس جگہ پر آ جائیں. اسی طرح سے ہم دوسرا گول جو ہم نے آج سیٹ کیا، ڈسکس کیا، وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ جنت میں رہے. تو اگر ہم نے ان کی تربیت پہ ٹائم لگایا ہے، ان کو اچھی تعلیم دی ہے، دینی تعلیم بھی اور دنیاوی تعلیم بھی، دونوں تعلیمیں آپ نے ان کو دی ہیں. سورۃ آل عمران میں ایک رکوع ہے جو آخری رکوع ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روز تہجد کے ٹائم پڑھتے تھے. اس میں اللہ تعالیٰ نے عقل مند آدمیوں کی نشانیاں بتائی ہیں دو. پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں غور کرتے ہیں. دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. ہم نے ان دونوں چیزوں کو الگ الگ کر لیا. اب خاص عقل مند ہیں ہم، یا تو ہم ذکر اسکار میں پڑے ہوئے ہیں یا ہم دنیاوی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. مسلمان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پہ غور کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ آپ گلیکسیز پہ غور کریں گے، آپ اللہ تعالیٰ کی ایگریکلچر، جو زمین سے پودے پیدا ہوتے ہیں، اس کے اوپر غور کریں گے، آپ صنعت اور تجارت پہ غور کریں گے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے. دونوں چیزیں ملا کر کریں گے. اللہ تعالیٰ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جو کرنا ہے، یہ نماز کے ساتھ ہے، نماز کے بعد ہے. یہ آپ کے قرآن پاک کے بھی علاوہ ہے. آپ کے ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر، یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد شامل ہونی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو لوگ عقل مند ہیں وہ یہ ہیں. اگر ہم اس میں سے دونوں چیزیں مس کر رہے ہیں یا ایک چیز مس کر رہے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کی بتائی ڈیفینیشن پہ تو پورا نہیں ہوتا. تو ڈیفینیشن جو ہے وہ ہم نے دیکھی. اسی لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہمیں اپنی اولاد کی جو تربیت کرنی ہے، ان کی دونوں تربیت کرنی ہے. ان کو اس قابل بنائیں کہ وہ اچھا سائنٹسٹ بنے، اچھا انجینئر بنے، اچھا ڈاکٹر بنے، اچھا بزنس مین بنے.
لیکن اس کے لیے ہمارے حضرت ایک ٹرم یوز کرتے ہیں ایکٹیو مسلم، کہ وہ مسلمان ڈاکٹر بنے، مسلمان انجینئر بنے، ایمان والا سائنسدان بنے. یعنی جس وقت وہ کسی کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہوں تو ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو. آج ہمیں اکثر مسائل کیا ہوتے ہیں، ہم ڈاکٹروں کے بارے میں بھی جانتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کون سا ڈاکٹر بہت اچھا ہے، ٹیچرز کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کون سا ٹیچر اچھا ہے. یہ مسائل اسی لیے ہو گئے کہ ہم لوگوں نے دنیا کو اور دین کو الگ الگ کر دیا خود سے. نماز پڑھ لی اور اس کے بعد کاروبار ہم نے کہا ہم نے کاروبار کے طریقے سے کرنا ہے. کاروبار اور نماز دونوں ہم نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اس کے مطابق کرنا ہے. تو آج کا جو ہمارا یہ سیشن تھا اس میں ہم نے یہی کور کرنے کی وقت سمرائز کر لیا سب، کہ ہمارا گول یہ تھا کہ ہم یہ سمجھیں کہ سب سے پہلے ہم خود ٹھیک ہوں، سب سے پہلے ہم خود نیکی پہ ہیں، سب سے پہلے ہم خود تقوی پہ ہیں، اور سب سے پہلے ہم خود اپنا جو سب سے قیمتی کرنسی ہے یعنی وقت، اس کو صحیح جگہ پر لگائیں. اپنی فیملی کے اندر اپنی وائف کے ساتھ ایک اچھا اخلاقی ریلیشن شپ بنانے، یہ اپنے بچوں کے ساتھ ایک اچھا ہیلدی ریلیشن شپ بنانے میں، اپنے دوست احباب بہن بھائیوں کو وقت دینے میں، اپنے کاروبار میں اور اپنی جاب میں وقت دینے میں. اور یہ وقت اگر ہم نے صحیح سے استعمال کیا تو انشاءاللہ ہماری دنیا میں بھی ہمیں کامیابی ملے گی اور وہ آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. ہمیں جو بھی گول سیٹ کرنا ہے وہ بڑا گول سیٹ کرنا ہے. وہ بڑا گول ہمارا یہ ہے کہ ہم آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور کامیابی حاصل کریں. باقی اس گول کے رستے میں آنے والے سارے چھوٹے چھوٹے مائل سٹونز، اچھی تعلیم ایک مائل سٹون ہے، بالکل حاصل کریں. اچھی جاب اچھا کاروبار ایک مائل سٹون ہے، بالکل حاصل کریں. اچھی جگہ پہ شادی ہو یہ بھی بالکل آپ حاصل کریں. اسی طرح سے آپ اچھا کاروبار سیٹ کریں. یہ سارے مائل سٹون لیکن آپ کو آپ کے بڑے گول کی طرف لے کے جانے والے ہونے چاہیے، نہ کہ اس کے اپوزٹ سائڈ میں لے کے جانے والے ہونے چاہیے. تو بس یہ ہمیں آج اس چیز کا خیال رکھنا ہے. سب چیزوں کے بارے میں ہمیں جو ہدایات ہیں وہ ہمیں آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں. اگر آپ اسی طرح سے آج کی لاسٹ محفل میں ہم نے ڈسکشن کی تھی کہ ذکر کی جو مجالس ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں، اور فرشتے جب اکٹھے ہوتے ہیں میں کو سمری بتا رہا ہوں بہت سمپلیفائی کر کے اس کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس ذکر کی اس مجلس میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان کو میں نے بخش دیا، فرشتوں کو گواہ مقرر کرتے ہیں. اسی طرح سے فرشتے کہتے ہیں کہ اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کا اس مجلس میں آنے کی نیت نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی بھی بخشش کر دی ان لوگوں کی برکت سے جو لوگ اس مجلس میں نیت کے ساتھ آئے. اچھا یہ بات ہم نے اکثر احادیث پہ سنی ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ذکر کی مجالس میں اگر ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بخشش مل جاتی ہے. یہ بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہے. اور اگر ہم دنیا میں رہتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، اونچ نیچ ہوتی ہے، تو ذکر کی مجالس میں آنے سے آپ اس گارنٹی میں شامل ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی بخشش فرما دیں گے. انٹرسٹنگلی آج اگر میں یہاں سے، تو اکثر ہمارے جو آج کل کے جنریشن ہے ان کو زیادہ چیزیں اٹریکٹ نہیں کرتی کیونکہ جب ہم ان کو قرآن اور حدیث کا ریفرنس دیتے ہیں. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ جی ہارورڈ والوں نے ریسرچ کر لی ہے تو ہم فوراً ہمارے کان کھڑے رہتے ہیں، وہ کیا بات ہے. تو حقیقت یہی ہے کہ ابھی ایک ریسرچ ہے اور رائٹنگ ہارورڈ کی ہے، اور وہ میں ہم اپنے یوٹیوب کے اوپر جو بیان ہوگا اس میں لنک شیئر بھی کر دیں گے. وہ ریسرچ یہ ہے کہ اگر آپ ویکلی سیشنز جو ان کے ہوتے ہیں عبادت کے اندر، اس کے اندر اکٹھے ہوتے ہیں، اپنی ڈیلی پریئر کرتے ہیں، اور اگر آپ میڈیٹیشن کرتے ہیں جس کو ہم مراقبہ کہتے ہیں، اس سے بھی آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں سب، اور ڈیلی میڈیٹیشن کرتے ہیں تو جو بچے ہیں وہ جب بڑے ہوتے ہیں ینگ ایج میں آتے ہیں تو ان کے اندر جو ہے ڈپریشن کا مسائل ختم ہو جاتے ہیں، الکوہل اور ڈرگز لینے کے مسائل نہیں ہوتے ہیں،
ان کو زندگی زیادہ پازیٹیو نظر آتی ہے، اور وہ زندگی میں زیادہ بہتر انسان ثابت ہوتے ہیں، زیادہ کامیاب انسان ثابت ہوتے ہیں۔ تو آج اگر ہمیں ہاورڈ نے کہہ دیا تو ہم اس بات کو مان لیتے ہیں، لیکن ایگزیکٹلی یہی حدیث ہے جو ہم لاسٹ ٹائم ڈسکس کی تھی، کہ ذکر کی مجالس میں بیٹھنے پہ آنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو گواہ بنا کر کہا جاتا ہے کہ میں نے ان سب لوگوں کی جو ذکر کی محفل میں آئے ہیں ان کی بخشش کر دی۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی ان ساری باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور سمجھ کے ساتھ خلوص دل سے اس پہ عمل کرنے کی توفیق